قول رسول کو قبول نہیں کر رہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اصل میں یہاں پہ ایک بڑا ایک شدید اعتراض یہ اٹھ جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے وَكُلٌّ صحابہ فی العدول، کوئی اجماعی صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. اجماعی عقیدہ نہیں نہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور نہیں جھوٹ بولتے یہ امام ابو داؤد لے کے آئے جھوٹ کہ بولتے ہیں حدیث تمام. بیان کرنے میں کسی صحابہ نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کی، یہ بھی جھوٹ. رسول اللہ کے یہ بھی جھوٹ. کسی حدیث میں. یہ بھی جھوٹ. اس جھوٹ کی کیا آپ دلیل پیش کریں گے کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام صحابی عادل نہیں. اب میں آپ کے عقیدے کو مانوں یا حضرت عمر کے عقیدے کو مانوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کسی صحابی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ نہیں، الزام تھوڑی لگاتے تھے. انہوں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سزائیں دی ہیں. الزام کا مرحلہ اور ہے. نہیں اگر مثال کے طور پر جیسے ہم اس پہ ایک اعتراض یہ اٹھ جائے گا جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ویور ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فائنینشیل کرپشن پر کوئی سزا دیے تو اس سے وہ کہیں گے حدیث بیان کرنے کا کیا تعلق؟ حدیث بیان کرنے پہ صحابہ کو کوڑے مارے ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. ہوا ہے. آپ بیان کیجیے. ہم نے بیان کر دیا. وہ چیزیں کھلی ہے نا، یہ نا ہم نے بیان کر دیا. ابھی دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جیسے پیش کیا نا اجماع متفق، نہیں بھائی سب جھوٹ. آپ اہل سنت کے کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے وہ یہی کہے گا وَكُلٌّ صحابہ فی العدول. میں آپ کو خلیفہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے عالم کے پاس لے کے جا رہے ہیں. عالم کیا بیچتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں کہ حضرت عمر نے صحابی رسول کو اس لیے کوڑے مارے ہوں کہ وہ جھوٹی روایات یا حدیث بیان کرتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ کی کتاب، میری کتاب میں تو الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا. آپ کی کتاب میں ہے. جی ہو سکتا ہے جو روایت موجود ہو اس کا راوی کذاب و جھوٹا ہو، راوی سندن جو ہے وہ روایت ضعیف ہو. اس کا راوی صحابی ہے، آپ نے خود کہہ دیا پھر صحابی جھوٹ بولتا ہے. نہیں صحابی سے جو روایت لینے والے دیکھیں نا، سند جو ہوتی ہے نا وہ گولڈن چین ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے تابعی کذاب ہو، تبا تابعین کذاب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے ایک چیلنجیبل ڈیبیٹ بن جاتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی سند لیتے ہیں، جب سند دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس میں فلاں تابعی جو ہے وہ کذاب ہے یا اس کا سما ثابت نہیں ہے تو یہ روایت ضعیف یا موضوع ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہتے نا، یہ کوئی نہیں، محققین تو کریں گے. نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے. اتنے یہ مسلمات تاریخ اسلام میں سے ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو ابھی تعجب ہوا، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتا. پھر دیکھیے اتنا کھیل نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرح رد کرنا شروع کریں نا کہ کوئی ہوگا، یہ روایتوں کا رد اسی طرح کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو اس کی سند، اس کے متن کو دیکھتے ہیں میں اور وہ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ حدیث کو یا روایت کو ضعیف ثابت کر دیتے ہیں. میں یہ آج بتاتا ہوں نا آپ کو کیا ہے. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن. صحاح میں ہے. اس روایت کو مانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 240. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو مانتے ہیں؟ اس کو تو تمام مسلمان نہیں مانتے. جو نہیں مانے گا وہ ایمان سے جائے گا نا. تو گئے ہوئے بہت ایمان سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمان سے نہیں گئے ہوئے؟ گئے ہوئے ایمان سے نہیں مانتے. اگر آپ یہ والا کام شروع کریں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اسی روایت میں نکال لیتے ہیں یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، میں نام نہیں لیتا اور اس میں نہیں جاتا. جی بالکل صحیح بات. کہتے یہ روایت جو ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ علی کا بغض رکھتے تھے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے. کیا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کیا ایون میں نے ابھی لاسٹ جو ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بریدہ اسلمی نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے تو کھلم کہا تھا رسول اللہ کو کہ میں علی سے نفرت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا علی سے نفرت نہ کرو، علی سے محبت کرو اور اپنی محبت کو بڑھا دو. بلکہ ایک تو جو 4 صحابہ حضرت علی پر الزام لگانے آئے تھے کہ علی نے معاذ اللہ ایک لونڈی کے ساتھ جمع کیا ہے، یہ غدیر خم سے پہلے کا واقعہ ہے، غالباً 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر کر گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے معاملے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بلا شبہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل 100% جائز ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو تاکید کی تھی کہ علی سے محبت کرو کیونکہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ بات، یہ روایات اہل سنت کے ہاں کتب احادیث ہیں۔ نہیں نفرت کرتے تھے۔ بریدہ اسلمی نے کہا نفرت کرتا ہوں میں۔ اچھا، بریدہ پہ لاکھوں درود اور سلام، لیکن اس کے بعد جب رسول نے سمجھایا تو وہ اس نے اب ذہن پلٹ دیا۔ وہی دیکھیں، کوئی پروپیگنڈے میں آیا ہو جی جی، وہ الگ ہے۔ بریدہ آ کے رسول خدا سے عرض کرتا ہے کہ میں علی سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کوئی کسی سے نہیں کرتا ہے۔ کیوں نفرت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ نفرت کرنے والا پورا ٹولہ تھا۔ اس میں ایک جملہ اور بھی ہے، اس ایک روایت میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا تھا تو جس کی وجہ سے میں نفرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ شکایت لگاؤ جا کے۔ یہ پورا ایک ٹولہ تھا جو علی سے بغض رکھتا تھا۔ رسول کہہ رہے ہیں علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ بے شک آپ نے کہا یہ منافقین تھے، پھر آپ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے تمام صحابہ عادل ہیں۔ کدھر ہے اجماع؟ نہیں، اس حدیث کے اینڈ میں یہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ نے سمجھایا تو پھر بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہو گیا۔ نہیں، وہ معاملہ وہی ختم ہو میں گیا۔ علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں کسی سے نہیں کرتا ہوں۔ معاملہ بریدہ کا ختم ہوا، اس لیے کہ بریدہ اس پروپیگنڈے میں آ کے بغض رکھ رہا تھا، اسی لیے اس نے آ کے اظہار بھی کیا۔ لیکن وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کا بغض بھی ختم ہوا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے کہا نا بریدہ پہ میری جان قربان، ہزاروں لاکھوں درود اور سلام بریدہ پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلط فہمیاں تو ہو جاتی ہیں، اس میں تو کوئی نہیں، انسان ہے، ایک پروپیگنڈے میں آ گیا، اس پہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ایک پورا گروہ موجود تھا، واللہ یعصمک من الناس، پورے ناس تھے، رسول کے اطراف میں موجود تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں سارے عادل ہیں۔ منافق عادل ہوتے ہیں؟ منافق تو اس کی سزا تو بہت سخت۔ نہیں، منافق عادل ہوتے ہیں؟ نہیں، عادل نہیں، عادل نہیں ہوتے۔ پھر یہ بھی جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ جھوٹ۔ ہم کہتے ہیں بھائی اہل سنت میں حضرت عمر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا نہیں ہے۔ حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے صحابہ کا، دیکھتے تھے پہلے حذیفہ جائیں تو میں پڑھوں۔ یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا موقف نہیں ہے، صحابہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ صحابہ کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ صحابہ رسول خدا سے جھوٹ نہیں باندھتے ہیں۔ یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے۔ جی، اچھا، آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں، 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں، کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہوں گے نا؟ نہیں، اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے۔ ہاں، تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے، اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے۔ پھر نام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا۔ ہاں، رسول نے تو منع کیا تھا، پھر بھی نام پتہ چل گئے۔ نہیں، دیکھیے رسول نے خود بتایا نا۔ نہیں، رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا، یہ راز ہے نا۔ انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ جی جی بتائیے۔ 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جی، جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے۔ محاورہ ہے کہ یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی داخل۔ پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے۔ جی جی، آپ کو پتا ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا۔ نہیں پتا؟ جی جی، ٹھیک ہے نا۔ حذیفہ ابن یمان کو پتا ہے۔ ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جی، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، بس سارے عادل ہیں؟ جھوٹ۔
ثابت ہو گیا. نہیں اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں جھوٹ, 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا, جو منافقین ہو گئے, وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے, ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں ہمیں پتا ہے. نہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے, وہ قاتل رسول نکل آئے, پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے نا. جی جی. جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا. بلیم نہیں کر رہے, انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا. نہیں اٹھا رہے. جی جی. کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے, سب عادل ہیں, ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں. نہیں, جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا. حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے. جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے, جیسے وہ رئیس المنافقین تھا, وہ وہاں تھا ہی نہیں. ظاہری طور پر تو وہ بھی وہ ان میں نہیں ہے, منافق نہیں, ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق نہیں, وہ ان میں نہیں ہے. یہ چیز وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے, لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا. ان میں نہیں ہے, ان 12 میں نہیں ہے. نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں مجھے پتا ہے نا, آپ کو ہی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں, ایسے ہی انجان بن رہے ہیں. یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں. جی جی بالکل, غزوہ تبوک واپسی میں جو ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات. یہ جو سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں, وہ سب مدینہ میں تھے. ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی. وہی کیا, وہ مدینہ میں تھے نا. مدینہ میں تھے نا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو, یہ ایزا دینے والی مسجد ہے. آپ میری بات پہ نہیں. جی جی. کچھ سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ یہ 12 وہ نہیں تھے, اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے. اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے. یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا, وہ تھے. اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتایا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. ابھی فی الحال رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ آتے ہیں. جی 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 جی. یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر نہ ہونے یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا سب, ان سب میں یہ 12 ہیں. ٹھیک, یہاں تک آ گیا. جی جی. اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے. جی جی. دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. دوبیلا سے مریں گے. جی جی. تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں دوبیلا پھوڑوں سے مرے. وہ کون کون مرا پتا چلا ہے نہیں پتا چلا؟ یہ صحابہ کو پتا چلا ہے. پتا چلا تو پتا چل گیا نا. پھر وہ کون تھے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی جی. دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے, کتابوں میں درج ہے نام. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل یہ تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا, قول رسول ہے, قول صادق ہے. لیکن نام نہیں پتا نا. نام پتا ہے نا, جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا. اور کون ہے؟ رسول نے بتایا, میں تو نہیں کہہ رہا. تو بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے. وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے, شامل ہے؟ نہیں سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی. یہ تو سوال ہے. یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا, میں نے تھوڑی کرنی ہے. اسی تو رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے. لکھ لیتے یار یہ وہ تھے, ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے, صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا. کیا آپ کے جو ملیریا تو بہت مر گئے, ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق ہے؟ تو رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو. یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے, 12 منافق تھے, ان میں سے 4 مر جائیں گے. تو سب مر جائیں گے نا. یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت.
ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے، علامت دے گئے ہیں، بتا گئے ہیں، ہدایت دے گئے ہیں، نہیں لینا، انجان بننا ہے بن، چلے آگے چلے. اچھا علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں. ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں. اب جب یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے، تو کہ مولا علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. تو ہمارے سامنے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جس میں رسول خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ ان پیغمبروں کے نام آتے ہیں. تو مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ کیونکہ قرآن مجید جو افضلیت کا ذکر کر رہا ہے وہ انبیاء کا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مولا علی رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء سے افضل ہیں. وہ اس طریقے سے کہ مولا علی جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. جی جی جی. اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی. یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی. یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے. جی جی. آپ کے فوج میں رینکنگ ہے تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا. نہیں ہے. پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا. جی جی. اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہو بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں. کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے. یہ نا، تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے. یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے. تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت. نبوت نہیں ہے. نہیں ہے نا. ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس سے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے. نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے. ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے. مثلا ایک شخص ہے ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے. یہ ایک شخص ہے. نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے. ٹھیک ہے. تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر امام. یہاں جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا. جی جی جی. ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے. اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے. جی، جیسے آدم علیہ السلام. نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں، الگ میں ہے. اللہ کے خلیفہ کی وہی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ. ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. بس
یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے. یہاں تک تو آ گیا. بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے. یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے، جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں. بے شک. رسول خدا سب سے افضل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل. کتاب اللہ نازل ہوئی ہے. یہ جو رسول کی شریعت تھی، رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں ہوئی. قیامت تک قائم رہے گا. ختم نہیں ہوئی نا، یہ دین قائم ہے، دائم ہے. وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے. اسے آگے چلانے والا، اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. متفق علیہ حدیث ہے. اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ایک منٹ، جی 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 ٹھیک ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا، اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا نسبت ہے، موسیٰ کہاں، خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے. جی جی اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. ٹھیک ہے؟ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی، صرف ایک استثناء ہے. باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو، جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا. جی صرف نبوت نہیں ہے، باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ 2 2 4 ہے. یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے، دین اسلام سب سے افضل ہے، تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی متفقہ ہے نا، کون افضل ہے؟